بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ونصلي ونسلم على محمد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم وصدق الرسول النبي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ الحمدللہ علی نعمت الاسلام، الحمدللہ علی نعمت الایمان. الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ایمان کی دولت اور اسلام کی دولت اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں اس سے نوازا. اور ابھی تیسرا مہینہ ہے جس میں ہمارا یہ سیرت کا سلسلہ چل رہا ہے. ہم نے پہلے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جو واقعات ہوئے اور پیدائش سے لے کے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً 40 سال کی عمر تک جو چند واقعات کو ذکر کیا، ان سے جو سبق ہمیں ملتا ہے. ویسے تو پوری کی پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک معجزہ بھی ہے اور ہمارے لیے ہر لمحات کے اندر سبق ہیں سیکھنے والے. تو ہم نے پہلے جو سیشن تھا ہمارا، پہلا جو مہینے کا درس تھا سیرت کے سلسلے میں، اس میں تقریباً نبوت سے پہلے والی زندگی کو ہم نے جو ہے سنا اور ایک یاد دہانی ہمیں ملی اس کے اندر. اور دوسرا جو ہمارا پچھلے مہینے سیشن تھا، اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 40 سال کی عمر سے لے کے، یعنی نبوت سے لے کے جو ہے طائف تک جو واقعات ہوئے اور جو معاملات پیش آئے، اور آج جو ہے انشاءاللہ ہم طائف سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے بعد جو اسراء والمعراج، یعنی جو معراج کا سفر ہے اور جو مسجد اقصیٰ کا جو سفر ہے اور جو معراج کا سفر ہے، اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. اور اسی کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہے اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے آج. اور جو ہمارا آخری انشاءاللہ سیشن ہوگا جو دسمبر میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ انشاءاللہ اگر توفیق دیں اور زندگی دیں، تو اس میں انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی زندگی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریباً آخری 10 سال زندگی کے، اس میں مدینہ کی زندگی اور جو غزوات اور جو اہم مقامات اور پیغامات اور جو واقعات، ویسے تو پوری زندگی جیسے کہا اہم ہے اور سبق ہمارے لیے ملتا ہے، لیکن جو کچھ ہم اس سیشن میں کر سکیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو وصال اور وفات کا جو وقت اور اس کے بعد کیا ذمہ داری امت کو دی گئی، اس پہ انشاءاللہ اگلے مہینے ہم بات کریں گے. تو ہم پچھلے مہینے ہم پہنچے تھے اس جگہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے اندر تقریباً ہفتہ 10 دن رہنے کے بعد جو ان کے ساتھ سلوک کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا تھی وہ کیا تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیش آئے اور کیا واقعہ ہوا، تو اس کو لیتے ہوئے پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے کہ ہم نے پچھلے اس میں سنا تھا کہ نوجوان پیچھے لگا دیے گئے، اور خالی نوجوانوں کو پیچھے نہیں لگایا گیا، نوجوانوں کے پیچھے عورتوں کی ایک جماعت اور ان لوگوں کی ایک جماعت، ایک گروپ جو پیچھے رکھا، جو ان کو جو نوجوان آگے ہیں وہ جوش سے کام لیتے رہے اور ہوش میں نہ آئے، یعنی ان کو رحم نہیں آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، کیونکہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حالت دیکھیں گے تو رحم آ جائے گا. تو اس لیے پیچھے ایسے لوگوں کو لگایا جو ان کو مستقل انکریج کرتے رہیں کہ آپ چلتے رہو اور پتھر مارتے رہو بس.
تو وہ نوجوان لگے رہے اور پیچھے سے ان کو انکریج کرتا گیا، وہ لوگ کرتے گئے کہ جو خواتین تھی یا جو بھی لوگ تھے پیچھے، اور یہ حالت ہو گئی کہ آخر کے اندر زید بن حارثہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دے کے ایک جگہ پناہ لے لی انہوں نے، ایک باغ کے اندر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے ان کو بھی خون نکل رہا ہے زخموں کی وجہ سے، اور زید بن حارثہ بھی زخمی حالت کے اندر۔ تو جس باغ کے اندر آ گئے تھے، اس کے اندر جو مالک تھا جو باغ کا، اس کا بھی ایک بڑا رول اس نے پلے کیا بعد میں غزوہ بدر کے اندر، یعنی مشرکین اور کفار کی طرف سے۔ لیکن جب اس نے بھی دیکھا، وہ تو مکہ کے لیڈرز میں سے تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دشمن تھا، لیکن جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت دیکھی تو اس کو بھی دل میں، اس کا دل بھی نرم پڑ گیا کہ کیا حالت کر دی محمد کی طائف والوں نے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داری میں بھی وہ رشتہ دار لگتا تھا دور کا، تو اس نے اپنے غلام کو بھیجا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ رشتہ داری کا واسطہ یہ انگور کو قبول کر لو، کیونکہ کچھ دینا چاہ رہا تھا وہ، کہیں نہ کہیں اس کو گلٹی فیل ہو رہا تھا کہ کچھ تو میں کر سکوں رشتہ داری کی نسبت سے اور ایک سردار کے ہونے کی نسبت سے، اور یہ میرا باغ ہے، میرے باغ میں پناہ لے لی انہوں نے، تو اب تو میرا فرض بنتا ہے۔ یعنی اس وقت کی دشمنی بھی دیکھیں کیسی تھی کہ انسان اس میں بھی کوئی غیرت کھا لیتا تھا اور کہیں نہ کہیں شفقت آ جاتی تھی۔ اس نے کہا میرے باغ میں پناہ لینے آئے، میں ان کو نقصان تو پہنچا نہیں سکتا، حالانکہ اس وقت اگر ہم دنیاوی لحاظ سے دیکھیں، ویسے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اللہ آپ کے ساتھ ہیں، دنیاوی لحاظ سے دیکھیں تو آپ سب سے کمزور اس وقت حالت کے اندر ہیں دنیاوی لحاظ سے، ایک غلام کے ساتھ ہیں، دونوں زخمی ہیں، وہ دشمن چاہتا تو یا تو پکڑ لیتا یا نقصان پہنچا دیتا، لیکن نہیں، اس نے اپنے غلام جس کا نام عداس تھا اس کو بھیجا اور بولا ان کے پاس انگور پیش کریں۔ وہ پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید نہ قبول کریں، تو کہا رشتہ داری کے واسطے سے آپ قبول کر لیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیے اور پہلا انگور کھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھا تو وہ جو غلام تھا عداس، وہ کہتا ہے یہ تو میں نے یہاں پہ کبھی نہیں سنا، یہ ایسا زبردست آپ نے جو کلام کہا بسم اللہ، یعنی اللہ کے نام سے، بسم اللہ یعنی اللہ کے نام سے میں کھاتا ہوں یہ جو کھا رہا ہوں۔ تو ویسے تو انسان اگر کھا رہا ہو اور اگر اس ایمان نہ ہو تو پھر انسان کسی بندے کا شکر گزار ہوتا ہے، کوئی اور لفظ، لیکن ادھر اللہ کا نام لیا جا رہا ہے ایسی حالت کے اندر بھی، تو وہ بڑا حیران ہوا اور بڑا متاثر ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام کا جواب دینے کی جگہ اس سے سوال کیا، اور اس غلام سے سوال کیا کیا نام ہے اور کہاں سے ہو، کون ہو؟ تو اس نے بولا عداس من نینوا، یعنی میں عداس ہوں، نینوا سے ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً جو اس کو جواب واپسی میں دیا، بولا کہ تم میرے بھائی یونس کے شہر سے ہو۔ جب اس نے یہ سنا تو وہ اور زیادہ متاثر ہو گیا، بولا آپ یونس کو کیسے جانتے ہیں؟ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یونس اور میں ایک ہی پیغام لے کے آئے، اور انہوں نے اپنا مقصد بتایا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیسے کام لیتے ہیں۔ یعنی آئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں کو دعوت دینے، ہفتہ 10 دن وہاں رہے، دین کی دعوت دے رہے ہیں، کوئی ایکسیپٹ نہیں کر رہا، سب جو ہے جھٹلا رہے ہیں، اور جب واپسی پہ جا رہے ہیں آپ زخمی حالت میں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک راستہ کھولا، وہ بھی دشمن کے باغ کے اندر، اور وہ جو عداس تھا وہ فوراً ایسا متاثر ہوا، اس نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسا دیوانہ ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتھا چوم رہا ہے، ہاتھ چوم رہا ہے، پیر چوم رہا ہے، تو وہ جو دشمن تھا وہ پریشان ہو گیا، بولا ادھر آؤ، میں نے تمہیں صرف انگور دے کے بھیجا تھا، تم تو دیوانے ہی ہو گئے، کیا کر رہے ہو؟ بولا انہوں نے مجھے وہ بتا دیا، وہ سکھا دیا جو میں نے آج تک کبھی نہیں سیکھا، میں تو انہی کا ہوں۔ یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی۔ البتہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے ایک پیغام بھیجا مکہ کے اندر، کیونکہ مکہ میں بھی لوگ، کیونکہ ہم نے پہلے جیسے سنا کہ ان کے اب چاچا بھی نہیں رہے، ان کی اہلیہ جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا وہ بھی نہیں رہیں، تو ان کے پاس کوئی پروٹیکشن نہیں تھی، نہ مورل سپورٹ تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے پیغام بھیجا کہ کوئی ایسی ایک فیملی ہو جو عزت والی ہو اور وہ ان کو سپورٹ کر سکے۔ تو ایک سردار نے ذمہ داری لی کہ میں اور میرے گھر والے، میرے بچے یعنی وہ ہم آپ کو اپنی ذمہ داری میں لیتے، اور انہوں نے اعلان بھی کر دیا کعبے کے پاس جا کے کہ کوئی محمد کو ہاتھ نہ لگائے۔
لیکن اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غم میں تھے. طائف والوں نے جو حالات کیے اس کی وجہ سے، اور جو مسلمان اس وقت تکلیفوں کے اندر تھے، مشکلات میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود یعنی عام الحزن جس کو کہا، غموں کا سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے گزرے ہیں، غموں کے سال سے. ان کے چاچا بھی چلے گئے جو ان کے ساتھ اتنے سالوں سے ساتھ تھے، اور اسی کے ساتھ ان کی اہلیہ بھی چلی گئی، تو بہت غم میں تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ جو آج ہم دیکھتے ہیں مطاف، اس کے پاس ان کے ایک کزن کا گھر تھا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکانہ دیا کہ آپ یہاں ٹھہر جائیں آج رات. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے وہ جگہ دے دی. ہانی ان کا نام تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پہ آرام کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام آئے رات کو. اب یہ رات کے اندر یہ واقعہ ہو رہا ہے. جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روایت کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے گئے کعبے کے پاس. یعنی کعبے سے تو قریب ہی تھے لیکن وہ مطاف میں کعبے کی طرف لے گئے. اور کوئی کہتے ہیں کہ وہ جو آج ہم وہ جگہ جو دیکھتے ہیں جو کعبے کا حصہ ہے لیکن کعبہ بلڈنگ کے اندر نہیں ہے، تو وہ جگہ کے اندر یا کعبے کے پاس یا کعبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا. یعنی جو اوپن ہارٹ سرجری جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی واپس زمزم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اور سینہ صاف کیا. اور اہل علم اور تاریخ کے مطابق یہ 3 سے 4 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعات ہوئے ہیں. ایک دفعہ جب وہ حضرت حلیمہ کے پاس تھے، دائی حلیمہ کے پاس، جب بچے تھے، چند سال عمر تھی، تو ایک پہلی دفعہ یہ ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعہ. دوسری دفعہ کے بارے میں کسی نے کہا کہ ہوا اور کسی نے کہا نہیں ہوا. وہ دوسری مرتبہ کیا تھا جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی ٹین ایج میں جا رہے ہیں، یعنی 10 سال کی عمر کے آگے پیچھے یہ واقعہ ہوا دوسری دفعہ کہ ان کے ساتھ واپس شق صدر ہوا. اور تیسری دفعہ نبوت ملنے سے پہلے جو 40 سال کی عمر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور چوتھی دفعہ یہ معراج کے وقت، اسراء والمعراج، یعنی جو رات کا سفر ہے جو مسجد اقصیٰ کی طرف بھی ہوگا اور پھر مسجد اقصیٰ سے کہاں ہوگا، وہ آگے جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے زمزم کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کو صاف کیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک سواری بھی حضرت جبریل علیہ السلام لائے تھے. وہ سفاری کو جو ہمیں روایت سے ملتا ہے وہ کیسی تھی، یعنی آپ کہہ لیں تقریباً یعنی خچر اور گدھے کے آس پاس اس جیسی تھی، لیکن ان سے بہت تیز اور سفید کلر کی سواری تھی. اس کا نام براق. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ کمپیئر بھی نہیں کر سکتے، نہ آپ جو ایک جہاز تھا یہ کانکورڈ کر کے جو آدھے ٹائم پہ پہنچاتا تھا، اور آج کل تو بہت سے ایسے مینز آ گئے ہیں ٹرانسپورٹ کے، اور ہم لائٹ ایئر کہتے ہیں اور یہ ایئر کہتے ہیں، لیکن اس کو ہم کمپیئر کر نہیں سکتے وہ کس سپیڈ سے لے کے گیا ہوگا. لیکن جیسی بھی سپیڈ سے لے کے گیا ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ایک اور معجزہ کروایا کہ جو کچھ راستے میں ہو رہا تھا وہ سب آپ سے وٹنس کر رہے تھے. یعنی جہاں تو ایک ایسی رفتار سے رہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، آج کے سائنس کے دور میں بھی مقابلہ نہیں ہے، لیکن سب کچھ وٹنس کرتے ہوئے جا رہے ہیں، ایسے جیسے کوئی سلو انسان سیر پہ نکلا ہو، ہر چیز نظر آ رہی ہے. جو قافلہ آ رہا ہے وہ بھی دیکھ رہے ہیں، جو قافلے میں جا رہا ہے وہ بھی ہو رہا ہے، جو راستے میں ہو رہا ہے سب کچھ آپ ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے وہاں پہ ٹھہر کے دیکھ رہے ہوں. یہ اللہ نے ایک معجزہ آپ کو دیا. البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ مسجد اقصیٰ پہنچے، اور مسجد اقصیٰ کسی تاریخ کے حساب سے کسی کا یہ کہنا ہے کہ اس وقت جو تعمیر تھی مسجد اقصیٰ کی، جو آج عمارت نظر وہ اس وقت موجود نہیں تھی. اس کی بہت سی وجہ ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتہ. یہ قرآن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اس سفر کے اندر، کیا ہو رہا ہے اللہ بتا رہے ہیں قرآن کے اندر. 15 پارہ کا شروع ہے اور اس سورت کا نام سورہ اسراء ہے، سورہ بنی اسرائیل ہے. تو اس سورت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات، بڑی ہے وہ ذات نے رات کے کچھ حصے میں ایک جلدی والا سفر، یعنی کسی ہم کہتے ہیں نا کہ جلدی کرو، رات کا کوئی حصہ میں ایک جلدی والا سفر، وہ کہاں لے کے گئے؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یعنی مسجد حرام جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور مسجد اقصیٰ وہاں سے
وہاں تک لے کے اور مسجد اقصیٰ کیوں ہے؟ کیونکہ وہ دور والی مسجد. اقصیٰ کا مطلب کیا ہے عربی کے اندر؟ جو کوئی چیز دور ہو. اسی طرح سورہ یاسین کے اندر اس بندے کے بارے میں آتا ہے جو بندہ جو ہے دین کی دعوت دے رہا تھا اور وہ اس وقت کے نبی کے بارے میں کہہ رہا تھا کہ ان کا ساتھ دو، ان کے خلاف نہ جاؤ. تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ وجاء من اقصى المدینة، سورہ یاسین میں کہا ہے وجاء من اقصى المدینة رجل یسعی، وہ بھی تیزی سے آیا اور اس نے اس وقت کے نبی کا ساتھ دیا. تو وہ بھی دور سے آیا، اقصى المدینہ یعنی شہر کے دوسری طرف سے آیا. یہ کہتے ہیں نا سویش میں اکھوم فرن اندر سیدن افستان ہے، تو وہ شہر کے دوسرے حصے سے آ رہا ہے. تو اس کے بارے میں اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں وجاء من اقصى المدینة رجل یسعی. تو اسی طرح یہ مسجد اقصیٰ بھی مسجد اقصیٰ کیوں ہے؟ دور والی مسجد، کیونکہ مسجد حرام سے دور ہے. ایک فاصلہ ہے ان دونوں مسجدوں میں، لیکن ان دونوں کی تاریخ میں قریبی بھی ہے. کعبہ جو ہے پہلا اللہ کا گھر ہے دنیا کے اندر، اور مسجد اقصیٰ نمبر 2 پہ. دوسری نمبر کی جو مسجد بنی ہے، اور یہاں تک تاریخ کے اندر مختلف روایت ملتی ہیں. ایک یہ ہے کہ آدم علیہ السلام نے کعبے کی بھی تعمیر کی پہلے، پھر اس کے تقریباً 40 کے بعد، 40 کا جو لفظ آتا ہے کوئی کہتے ہیں 40 دن، کوئی کہتے ہیں 40 مہینے، کوئی کہتے ہیں 40 سال بعد، لیکن 40 کا لفظ آتا ہے. تو 40 دن یا 40 مہینے یا 40 سال بعد آدم علیہ السلام نے پھر مسجد اقصیٰ کی تعمیر کی. یعنی مسجد اقصیٰ اور کعبے کی آپ تعمیر کو دیکھ لیں کتنی پرانی ہے. یعنی جو سب سے پہلے کوئی بلڈنگ بنی ہوگی دنیا میں تو وہ ہے. لیکن اس وقت جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو تاریخ کے اندر یہ کہ کوئی کہتے ہیں وہ تھی ادھر عمارت، کوئی کہتے ہیں نہیں تھی، کیونکہ تاریخ کے اندر بہت دفعہ وہ تباہ کی گئی اس بلڈنگ کو مختلف ریزن کی وجہ سے. کسی نے دشمنی نکالی، کبھی سیلاب آ گیا، کبھی کیا ہوا. اور اسی طرح جیسے ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کعبے کی تعمیر کی، جس کو ہم نے سنا ہوگا. تو کعبے کی تعمیر انہوں نے کیوں کی؟ کیونکہ ادھر کعبے کی بنیاد تو رکھی گئی تھی آدم علیہ السلام سے، لیکن اس کے بعد سیلاب بھی آیا ہے، مختلف وقت بھی آئے ہیں، وہاں پہ کوئی آبادی رہی نہیں. جب ابراہیم علیہ السلام حاجر علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام کرے تو اس کو کوئی آبا نہیں تھی، بیابان جنگل تھا، کیونکہ کئی ہزار سال گزر چکے تھے. نوح علیہ السلام کے وقت میں تو ایک سیلاب بھی آیا تھا جس سے سب کچھ چلا گیا تھا. تو پہلی جو عمارت ہے وہ کعبہ یعنی پہلی مسجد، اور دوسری مسجد اقصیٰ ہے. تو مسجد اقصیٰ کو یہ اعزاز بھی ہے کہ وہ پہلی مسجد ہے. اور ادھر کیا واقعات ہوئے مسجد اقصیٰ کے اندر؟ مسجد اقصیٰ کے اندر اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اب وہ اس وقت قبلہ بھی ہے، یہ بھی ایک حیرت کی بات ہے. اس وقت کعبہ قبلہ نہیں تھا، اس دور کے اندر کعبہ قبلہ نہیں تھا. اس دور کے اندر مسجد اقصیٰ قبلہ تھا. اول قبلہ بھی مسجد اقصیٰ ہے ہمارا. اور آج کل جو حالات چل رہے ہیں اس میں تو ہمیں اور زیادہ معلوم ہونا چاہیے کہ مسجد اقصیٰ کی اللہ نے ہمیں کیا حیثیت دی ہے، اور کیا وہ شان رکھتی ہے، کیا وہ رتبہ رکھتی ہے وہ جگہ. اور خالی اللہ قرآن میں یہ نہیں فرما رہے ہیں کہ میں اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے کے گیا جو دور والی مسجد ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ مبارک مسجد ہے. مسجد اقصیٰ جو پوری مسجد اقصیٰ ہے، ایک تو مسجد اقصیٰ ہے جو تصویروں میں عام طور پہ دکھائی جاتی ہے، وہ ڈوم آف دا راک ہے. اور پھر آگے والے یعنی آگے کی جو مسجد کا حصہ ہے، دوسری جو مین مسجد ہے، پورا جو صحن ہے وہ مسجد اقصیٰ کا صحن ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پورا وہ اور اس کے آس پاس کا علاقہ، یعنی کہہ لیں کہ آج کل کے دور میں یروشلم، وہ مبارک جگہ ہے جس کو اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں بارکنا حولا، اس کے آس پاس کی پوری جگہ بلیسڈ ہے، مبارک ہے. تو وہ عظیم شان کیوں رکھتی ہے؟ انبیاء ادھر گئے، خالی ایک نبی نہیں، کئی نبی کئی رسول ادھر گئے، کئی رسولوں کی اور نبیوں کی ادھر قبریں ہیں، کئی صحابہ کا ادھر وزٹ ہوا، کئی اللہ والوں کا ادھر قدم لگے. تو وہ جگہ بڑی معتبر اور بڑی عظیم جگہ، اور مسلمانوں کے لیے اول قبلہ بھی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نبی وہاں پہ جب پہنچے، اب دیکھیں جس کو طائف والے جھٹلا چکے، جن کے ساتھ مشرکین مکہ نے جو حالت کیے، جن کے جو قریبی مورل سپورٹ کرنے والی ان کی اہلیہ چلی گئی، ان کے جو چاچا جو ہے ان کے ساتھ شیلڈ بن کے رہتے تھے، ڈھال بن کے رہتے تھے، وہ چلے گئے. تو ان کو تو کوئی سپورٹ چاہیے نہیں چاہیے. تو اللہ ان کو سپورٹ دے رہے ہیں. کیا سپورٹ دے رہے ہیں؟ آپ کو دنیا چھوڑ گئی ہوگی، اللہ آپ کے ساتھ ہے. ایسے مبارک سفر پہ لے کے گئے، قبلہ اول پہ لے کے گئے، اور وہاں بھی اللہ نے خالی وہ نہیں، اس پہ اکتفا نہیں کیا، اللہ سبحانہ وتعالی نے انبیاءوں کی امامت کروائی.
جو اہل علم کے مطابق کہ انہوں نے پہلے نبی سے لے کے آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک جو ہمارے مسلمان کے ایمان کے مطابق قرآن کے مطابق وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے، وہ زندہ بر رفع اللہ الیہ، اللہ نے ان کو زندہ آسمان پہ بلا لیا، تو ان تک لے کے یعنی سارے نبی وہاں موجود ہیں، ان کی امامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی 2 رکعت امامت کرائی۔ ان کو نبیوں نے آگے کیا، جبریل علیہ السلام نے ان کو آگے کیا کہ آپ امامت کریں گے، حالانکہ کون موجود ہے؟ آدم علیہ السلام، کون موجود ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، یہ موجود ہے وہاں، لیکن امامت کون کرا رہے ہیں؟ اللہ کے نبی۔ تو ان کو بتایا گیا کہ دنیا آپ کو چھوڑ گئی ہو، سارے نبی آپ کے ساتھ ہیں، سارے نبی آپ کے پیچھے ہیں، آپ سید المرسلین ہیں، آپ امام الانبیاء ہیں۔ تو اللہ نے ان سے امامت کروائی، یہ ان کا حوصلہ بڑھانے کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد جب وہاں سے رخصت ہونے لگے تو وہاں سے نہ کوئی ان کے ساتھ نبی آگے چلا، کیونکہ وہ تو ایک ایسی کیفیت تھی کہ کوئی کہتے ہیں کہ وہ چند نبیوں سے ملے، اکثر کا یہ کہنا ہے کہ وہ ساری نبیوں کے انہوں نے امامت کرائی، لیکن وہاں براق بھی رک گیا۔ اب وہاں سے سفر کیسے ہو رہا ہے؟ وہاں سے جبریل علیہ السلام کے ساتھ اوپر جا رہے ہیں، یعنی اسرا وہ پہلا سفر ہے، رات کا سفر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ کا، اسرا والمعراج ہم سنتے ہیں نا، معراج کہتے ہیں اس سفر کو جو اوپر جا رہے ہیں، اسنشن، یہ اوپر، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ سے اوپر جا رہے ہیں، یہ معراج کا سفر ہے، یہ معراج ہو رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس لیے کہتے ہیں نا الصلاۃ معراج المؤمن۔ اگر ہمیں بھی معراج کا مزہ لگنا ہے اور چکھنا ہے تو نماز پڑھو۔ مومن کی، ایمان والے کی معراج کیا ہے؟ نماز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج یہ تھی، ہماری معراج نماز ہے، وہ بھی ہمیں پتہ چلے گا کیوں، کیونکہ اسی سفر میں نماز ملی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے جا رہے ہیں جبریل علیہ السلام، اب وہ کس سپیڈ سے جا رہے ہوں گے، کس طرح جا رہے ہوں گے، ہم امیجنیشن نہیں کر سکتے، کیونکہ آسمان سے کوئی سیڑھی آئی نیچے، جبریل علیہ السلام اپنے، یعنی جبریل علیہ السلام تو ایک فرشتے ہیں، اپنے اوپر لے کے گئے، خود تو وہ جا سکتے اوپر، تو کس طرح لے کے گئے یہ اللہ ہی جانتے ہیں، اس لیے مختلف ایکسپلینیشن ہے، لیکن بس وہ جبریل علیہ السلام کو اللہ کے نبی کو لے کے گئے وہ۔ اور جب پہلے آسمان پہ پہنچے تو جیسے ہوتا ہے نا کہ ہر کسی لیول پہ پہنچے تو کوئی ایک دروازہ ہوتا ہے، کوئی گیٹ ہوتا ہے، تو جبریل علیہ السلام جا کے ہر دروازے پہ جا کے جو ہے وہ آگاہ کرتے تھے کہ دروازہ کھولا جائے، تو ان سے سوال ہوتا تھا، کیونکہ ہر گیٹ کی پروٹیکشن کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتے رکھے ہوئے۔ اب جبریل علیہ السلام تو لیڈر ہیں سارے فرشتوں کے، لیکن پھر بھی ایک جو پروٹوکول ہے وہ سب کے لیے سیم ہے یا ایک جیسا ہے۔ تو جبریل علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ کون؟ کہا کہ جبریل، آپ کے ساتھ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ان کا بلاوا ہے؟ یعنی بغیر بلاوے کی کسی کی انٹری نہیں ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جی ان کا بلاوا ہے اللہ کی طرف سے، یہ سفر طے ہے۔ تو پہلے آسمان پہ وہ داخل ہوئے، اور جب پہلے آسمان پہ داخل ہوئے تو وہاں آدم علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوئی۔ اس در تو نیچے تو امامت کرائیے نا، اب سب جو نبی جس آسمان پہ اللہ نے ملانا تھا اور جس نبی جو آسمان پہ تھے ان سے ملایا۔ اب آدم علیہ السلام سے پہلے آسمان پہ ملاقات ہو رہی ہے، اور آدم علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسرے کو سلام کیا، اور آدم علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا، اور اس کے بعد پھر اسی طرح دوسرے آسمان پہ جا رہے ہیں۔ دوسرے آسمان پہ یہی معاملہ ہوا، جبریل علیہ السلام نے سے پوچھا گیا آپ کون آیا ہے، دروازے پہ کون ہے؟ بولا جبریل۔ اچھا آپ کے ساتھ، کیونکہ جبریل علیہ السلام تو روزانہ کا معمول ہے نا، اوپر جانا نیچے آنا، ان کا آپ کے ساتھ کون ہے؟ بولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا بلاوا ہے؟ جی ان کا بلاوا ہے۔ دوسرا گیٹ کھولا گیا۔ اب دوسرے گیٹ کے اوپر یعنی دوسرے آسمان کے اوپر وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام، ان 2 فرشتوں سے اللہ نے ملاقات کرائی ان کی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کی وفات نہیں ہوئی ہے، لیکن یحییٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے ان کو آسمانوں پہ زندہ رکھا ہوا تھا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک اور چیز یہ سمجھ لیں کہ معراج کا سفر کبھی کسی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا ایمان اتنا کمزور نہ کرے کہ ہم اس کے اوپر سوال کریں کہ بعض لوگ سفر یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے۔ ٹیکنالوجی پہ تو ہمیں اندھا بھروسہ ہوتا ہے، بھائی یہ ایجاد ہو گیا وہ ایجاد ہو گیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں بتا رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تحقیق کر رہے ہیں اور اس کو کنفرم کر رہے ہیں، اور صحابہ نے اس کی جو تائید کی، تو اور ہم اس پہ سوال کر دیتے ہیں، کیسا دماغ ہے ہمارا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ادھر پہنچنے سے ہمیں بچائے، لیکن اتنا سمجھ لیں کہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نہیں ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اوپر لے کے گئے، عیسیٰ علیہ السلام پہلے، کیونکہ یہ ہمارا ایمان ہے جب عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر ان کے دشمن آنے لگے تو اللہ قرآن میں آیت ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اپنے پاس آسمان میں بلا لیا، نہ ان کو سولی پہ چڑھایا گیا، نہ ان کو جو ہے کسی طرح بھی ان کو قتل وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو بلا لیا۔ یا ہمارے اور جو عیسائی ہیں یا یہودی ان کے بلیو میں فرق ہے، یہودی یہ کہتے ہیں کہ ان کو سراسر مار دیا گیا، ختم۔ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ ان کو مار دیا گیا، لیکن مارنے کے بعد جب وہ ادھر ہی پڑے ہوئے تو ان کی روح نکل گئی تو واپس زندہ ہوئے، زخموں کے ساتھ زندہ ہوئے، یعنی وہ ایک طرح سے انہوں نے سیکریفائس کر لیا سب کے گناہوں کا، وہ جو کہتے ہیں نا کہ جیسس نے سب کو، وہ یہی ہوتا ہے کہ بھئی انتقال ایک دفعہ ہو گیا اب واپس زندہ ہو گئے۔ لیکن ہمارا ایمان اسلام میں جو ہمارا ایمان ہے قرآن کے مطابق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیغام دیا وہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ وہ خود کنفیوز ہو گئے، کیونکہ جو اگر ہم تاریخ میں جائیں، یہ ایک الگ ہی قصہ ہے، لیکن تاریخ میں اگر جائیں تو آتا ہے کہ کوئی بندہ عیسیٰ علیہ السلام پہ ڈائریکٹ اٹیک کرنا نہیں چاہ رہا تھا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ کہیں نہیں اللہ کے نبی ہیں تو ہم نہیں ذمہ داری لیتے ہیں، تو انہوں نے کسی اور آرمی کا سہارا لیا۔ اب وہ جو آرمی ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو جانتی نہیں تھی، تو انہوں نے ان کے ایک بندے کو لے لیا، حواریون جو کہ بھئی ہم عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں میں سے ایک کو لے لیا اور ان کو چڑھا دیا۔ لیکن اللہ نے اپنے نبی کو اس سے پہلے اوپر بلا لیا اور اپنے پاس رکھا، اور دوسرے آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے، اور قیامت سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ واپس بھیجیں گے، اور یہی ایمان عیسائیوں کا بھی ہے کہ واپس آئیں گے۔ لیکن ان کے اور ہمارے بلیو میں یہ فرق ہے کہ ہم کہتے ہیں وہ سراسر ان کا انتقال نہیں ہوا، وہ ایک نبی ہیں اور ایک ہی انسان ہے جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موت دی نہیں ابھی تک، تو وہ واپس آئیں گے، اور ان کی عمر بھی وہی ہوگی جس عمر میں وہ گئے یہاں سے، 33 سال۔ تو اب عیسیٰ علیہ السلام سے ان سے ملاقات ہو رہی ہے دوسرے آسمان کے اوپر، اور یحییٰ علیہ السلام سے۔ اب اسی طرح وہ تیسرے آسمان پہ جا رہے ہیں، اور تیسرے آسمان کے اوپر جو ہے اسی طرح معاملات ہوا، دستک دی گئی، کون؟ جبریل علیہ السلام، آپ کے ساتھ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اجازت ہے جی، ان کا پیغام ہے، بلاوا ہے، اوپر لے کے چلیں۔ اور جو تیسرے آسمان سے ان کی ملاقات ہوئی وہ بھی یوسف علیہ السلام سے۔ اب یوسف علیہ السلام جو ہے وہ کون ہے ہم سب جانتے ہیں، ویسے تو سارے نبی ہمارے لیے قابل احترام ہے، یوسف علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ آدھی دنیا کا حسن اللہ نے ان کو دے دیا تھا، ایسے خوبصورت شخصیت، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہاں کنویں سے لے کے تخت کے اوپر لے کے گئے، کنویں میں ڈال دیا گیا، بتایا گیا یعقوب علیہ السلام کو جو کہ نبی ہیں، نبی کی اولاد یوسف علیہ السلام خود بھی نبی، ان کو دشمنی کے اندر، یعنی ان کے اپنے ہی جو ان کے سگے بھائی تو نہیں تھے، یعنی سگے اس طرح کہہ لیں کہ ہاف بردرز، ان کے سوتیلے بھائی، انہوں نے ان کے ساتھ جو دشمنی نکالی، یعنی جیلسی کے اندر، حسد کے اندر، کہ ان کو کہا کہ یہ ہٹنے چاہیے ورنہ ہمیں اپنے باپ کی شفقت و محبت نہیں ملے گی۔ وہ ایک پورا وہی قصہ ہے، اور وہ قصہ کیسا ہے؟ احسن القصص، سورہ یوسف قرآن کے اندر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ سب سے بہترین قصہ ہے قرآن کے اندر، اتنا زبردست قصہ ہے یوسف علیہ السلام کا، اس کے اندر اتنے واقعات ہیں سیکھنے کو، کہ صبر کے بارے میں، حوصلے کے بارے میں، ہمت کے بارے میں، اور اللہ کا جو وعدہ ہے کہ اللہ جس کو چاہے عزت دیں، اللہ جس کو چاہے ذلت دیں، یہ سارے وعدے ہمیں نظر آتے ہیں یوسف علیہ السلام سے، کہاں کنویں سے لے کے کہاں غلام بنے، کیونکہ اس دور میں یہی تھا، جو ملا ان کو لیا کسی نے اور بیچا، اور پھر بیچ کے وہ غلامی والی زندگی، پھر جیل میں الزام کے اندر، غلط الزام جو لگا کئی سال تک جیل میں، پھر اللہ نے کہا تخت کے اوپر پورے اس کو سنبھالا، اور لوگ دور دور سے ان سے ہیلپ لینے آتے تھے، مدد لینے تھے، تو یہ یوسف علیہ السلام، ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ملاقات کری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسرے آسمان کے اوپر۔ اب جب اسی طرح چوتھے آسمان پہ گئے، یہی معاملات ہوئے، پھر چوتھے آسمان پہ جب داخل ہوئے، انٹر ہوئے، وہاں پہ ادریس علیہ السلام نے، وہ بھی ایک نبی ہیں، وہ جن کا بھی قرآن میں ذکر ہے، انہوں نے بھی استقبال کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے وہ سلام کیا، استقبال کیا، اور پھر اسی طرح پانچویں آسمان پہ گئے، اور وہاں پہ ہارون علیہ السلام، ہارون علیہ السلام کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ ہارون علیہ السلام وہ نبی ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہیں، لیکن اس کے علاوہ تاریخ کے اندر علماء اہل علم فرماتے ہیں کہ اگر کسی بھائی نے کسی پہ کوئی احسان کیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے سب سے بڑا احسان کیا ہے وہ اپنے بھائی پہ کیا ہے، کیونکہ جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس اللہ بھیج رہے تھے
تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اللہ فرعون وہ ہے جو میری جان کا دشمن ہے، ڈرتا تو میں صرف آپ سے ہی ہوں، لیکن اور ان کی زبان میں بھی لکنت تھی، ان کی زبان میں، کیونکہ وہی دعا جو ہم پڑھتے ہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، موسیٰ علیہ السلام کی دعا جو اللہ نے ان کو سکھائی تھی. کہتے ہیں نا جس کا سینہ بھاری ہو رہا ہو، کسی کو کوئی سپیچ دینی ہو، کسی کو کوئی معاملات ہو، کسی کے کوئی، تو یہ دعا سکھائی جاتی ہے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دعا سکھائی ہے کہ آپ موسیٰ فرعون کے پاس جا رہے ہیں، یہ دعا پڑھ کے جائیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ میرے بھائی کو کر دیں. تو اس دور میں کیا ہوتا تھا، نبوت والا کام صرف نبی کرے گا، تو اللہ نے ہارون علیہ السلام کو ساتھ تو کیا، نبی بنا کے ساتھ کیا، یعنی نبی کا مقام مل گیا ہارون علیہ السلام کو اپنی موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے. تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اپنے بھائی ہارون علیہ السلام ساتھ ہوئے. تو یہ ہارون علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 5ویں آسمان کے اوپر استقبال کیا، اور اسی طرح پھر 6ٹھے آسمان پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہی معاملات کے اجازت پھر انٹر ہوئے، اور وہاں پہ استقبال موسیٰ علیہ السلام نے کیا، ہارون علیہ السلام کے بھائی. اب موسیٰ علیہ السلام نے استقبال کیا، سلام بھی، اور ظاہر سی بات ہے حال احوال پوچھے، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے بعد 7ویں آسمان پہ پہنچے، اور وہاں ملاقات ہوئی ابراہیم علیہ السلام سے. اور ابراہیم علیہ السلام وہ ہیں جن کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو سارے اس وقت کے بڑے دین ہیں، یعنی چاہے وہ یہودیت ہے یا نصرانیت ہے اور اسلام، یہ ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ انہی کے اولاد سے، ان کے 2 اولاد، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. اسماعیل علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ان کے اولاد، ان کے اسماعیل علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی نبی نہیں تھا، لیکن دوسری طرف اسحاق علیہ السلام کی طرف سے سارے نبی تھے. اس لیے جب یہی بات ہوئی تھی، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے اور یہودیوں نے ویلکم کرنا چاہا، لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ یہ اسحاق سے نہیں ہے اسماعیل سے، تو اس کو انہوں نے آبجیکشن بنا دیا کہ بلا اگر اسحاق سے ہوتے ہم تمہیں قبول کرتے، تم اسماعیل کے اولاد سے ہم تمہیں قبول نہیں کریں. تو یہ ان کا آبجیکشن تھا، وہ ہم اس پہ بعد میں بات کریں گے. تو یہ صرف ایک بات تھا کہ یاد رکھیں جب ہم ادھر پہنچے. تو اب ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہو رہی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کون ہے؟ ایک تو نبی ہیں، لیکن ایک طرح سے جیسے آدم علیہ السلام کا سٹیٹس، کیونکہ 2-3 ایسے نبی ہیں جن کو اللہ نے بڑا اونچا سٹیٹس دیا. ایک آدم علیہ السلام، کیونکہ وہ سب کے ہی کہہ لیں کہ والد کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اسی طرح ابراہیم علیہ السلام وہ سارے جو اس وقت کے دین ہیں ان کے سب کہہ لیں کہ ایک طرح سے فاؤنڈر بھی ہو جائیں گے، اور ایک طرح سے ان سب کے لیڈر بھی ہو جائیں گے. اور ابراہیم علیہ السلام کی اس لیے بھی بڑی حیثیت ہو. اس طرح نوح علیہ السلام، ان کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. آدم ثانی کیوں؟ کہ ان کے زمانے میں جو سیلاب آیا، اس کے بعد انسانیت ختم ہو گئی، اور پھر ان کی نسل سے سب شروع ہوئے، تو نوح علیہ السلام. تو اس طرح کچھ نبیوں کے پوزیشنز ہیں. اس طرح قرآن کے اندر اولو العزم کے بارے میں آیا. اولو العزم کون ہے؟ وہ 5 نبی جن کو اللہ نے ایک عالی شان دی. ویسے تو سارے نبی اسپیشل تھے، اولو العزم میں اللہ نے جن کو انکلوڈ کیا وہ ہے ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 5 ہیں. تو اب ابراہیم علیہ السلام سے جب ملاقات ہو گئی، اب یہ 7واں آسمان ہے. اب 7ویں آسمان کے بعد جو ہے وہاں پہ بیت المعمور، 7ویں آسمان کے بعد بیت المعمور بھی ہے. اب بیت المعمور کیا ہے؟ جیسا ہمارا کعبہ ہے نا، ہم اس کی طواف کرتے ہیں، عمرے میں بھی جاتے طواف کرتے ہیں. ویسے عام طور پہ بھی وزٹ کریں گے جن کا عمرہ ہو چکا ہے یا وہاں رہتے ہیں، جب بھی جائیں گے تو 2 رکعت نفل کی جگہ طواف کریں گے. کہتے ہیں مسجد حرام کے لیے وہ جو تحیۃ المسجد ہوتی ہے، یعنی مسجد کی 2 رکعت جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کی جگہ طواف ہے. وہاں پہ طواف کریں آپ. تو طواف اس کی خاصیت ہے، مسجد یعنی مسجد حرام کی، مکہ کی کعبہ کی طواف جو ہے اس کی خاصیت ہے. تو اس کا طواف جیسے ہم کعبے کا کرتے ہیں حج میں، عمرے میں، اور اس کے علاوہ بھی اسی طرح بیت المعمور کعبے کے اوپر بالکل جو ہے وہ 7واں آسمان کے اوپر، یعنی کہہ لیں کہ بالکل ایگزیکٹلی وہی پوزیشن ہے. اسی طرح کعبے بیت المعمور 7واں آسمان کے اوپر، اس کا طواف کون کرتا ہے؟ فرشتے کرتے ہیں. اور فرشتوں کی تعداد اس سے لگا لیں کہ اللہ کو واقعی اللہ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے. فرشتے کتنے ہیں، اور ہر فرشتہ اللہ کے حکم کے اندر ہے، عبادت کے علاوہ کچھ نہیں کرتے. اللہ کا حکم ماننا تو عبادت ہی ہے نا. کوئی بھی کام کر رہے ہو، چاہے بارش کو، اگر وہ بارش کے فرشتہ ہے، پہاڑ کا فرشتہ ہے، ہوا کا فرشتہ ہے، اگر وہ وہی کام کر رہا ہے پوری زندگی تو وہ عبادت ہے، کیونکہ اللہ کا حکم مان رہا ہے. تو اندازہ لگا لیں کہ وہ اس کام کے علاوہ کچھ نہیں کرتے. اور فرشتوں کی تعداد کتنی ہے
کہ 70,000 فرشتے روزانہ اس کعبے کا طواف کرتے ہیں، وہ جو بیت المعمور ہے، اور جو ایک دفعہ کر لے قیامت تک اس کی باری نہیں آئے گی۔ آج تو ہم ایک دن میں بھی کہیں جا کے طواف کر لیتے ہیں وہاں پہ، کتنا بھی رش ہو۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ جب حج کے اندر ہم لوگ ادھر تھے، تو جو پہلے چلے گئے طواف کرنے کے لیے، وہ بتا رہے تھے کہ ان کو تقریباً 7 گھنٹے لگے 7 چکر میں۔ ہم بعد میں گئے کیونکہ ہمیں کسی نے بتایا تھا پہلے بہت رش ہوگا وہ حج کے موقع پہ، تو بولا ابھی نہ کریں، آپ بعد میں کریں۔ جو پہلے چلے گئے وہ 7 گھنٹے میں 7 چکر، وہ اس وقت زیادہ لگ رہے تھے، لیکن پھر بھی 7 چکر 7 گھنٹے میں تو ہو گئے نا۔ اب اندازہ لگا وہ تو زندگی میں ایک ہی طواف ہوگا، اور اس کے بعد کبھی موقع نہیں ملے گا۔ یہ تعداد ہے انبیاء وہ فرشتوں کی۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے کتنے، اور جو سب سے بڑے فرشتے ہیں جبریل علیہ السلام کتنے بڑے ہیں، ان کے بارے میں ہم نے پچھلے اس کے اندر جب وحی لے کے آئے، اور دوسری دفعہ جب وحی لے کے آئے یا ایھا المدثر، اس میں ہم نے بات کی تھی کہ ان کی کتنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کتنی بڑی جسمانت دی تھی ان کو۔ تو یہ اللہ کی شان ہے۔ اور اسی طرح بیت المعمور کے بعد جو ایک جگہ ہے وہ سدرۃ المنتہا ہے، جس کے بارے میں قرآن میں بھی ذکر ہے۔ وہ سدرۃ المنتہا کیا ہے؟ تاریخ اور حدیث کی روشنی میں بھی ملتا ہے۔ سدرۃ المنتہا وہ پہاڑ ہے، وہ درخت ہے جو ایک طرح سے سٹاپ پوائنٹ ہے سب کے لیے، اس کے آگے کوئی جا نہیں سکتا، کوئی فرشتہ نہیں، کوئی جان نہیں، کوئی اس کے آگے جا نہیں سکتا، وہ سٹاپنگ پوائنٹ ہے، اس کے آگے ہم جا نہیں سکتے۔ تو جب وہ درخت تک، وہ پوائنٹ تک ہم پہنچے، جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے نا سارے وقت، تو بیت المعمور بھی ساتھ ہیں، سدرۃ المنتہا تک بھی ساتھ ہیں، کیونکہ سدرۃ المنتہا کے بعد صرف اللہ کا عرش ہے، اللہ کا عرش ہے سدرۃ المنتہا کے اوپر۔ تو سدرۃ المنتہا کے بعد کوئی نہیں جا سکتا۔ تو سدرۃ المنتہا تک جب پہنچے تو جبریل علیہ السلام نے کہا اس کے آگے آپ نے خود جانا ہے، اس کے آگے نہ میں جا سکتا ہوں نہ مجھے اجازت ہے۔ اب تک تو جبریل علیہ السلام اجازت لے کے آپ سے ان کو اپنے ساتھ لے کے جا رہے تھے، لیکن سدرۃ المنتہا کے بعد انہوں نے بھی کہا اب اس کے آگے صرف اللہ کے ساتھ آپ نے کلام کرنا ہے، اللہ نے آپ کو بلایا ہے۔ یعنی ہم کہہ لیں کسی کو کوئی بڑا بندہ ہو اپنے چیمبر میں بلایا کہ بس یہ ہماری پرسنل میٹنگ ہے، ہمارا آپس میں جو بات ہوگی وہ جو میرا سیکرٹری وہ بھی نہیں جانے گا۔ یعنی جبریل علیہ السلام اگر لے کے آپ کو آئے، اب وہ بھی باہر ہیں، میں اور آپ ہیں، بس اللہ اور اللہ کے رسول۔ تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو مقام دیا۔ اب اس کے اندر کچھ اہل علم کا کہنا یہ ہے کہ انہوں نے صرف اللہ کو سنا، کچھ اہل علم کا ماننا یہ ہے کہ نہیں، انہوں نے سنا بھی اور دیکھا بھی، کیونکہ وہ طاقت کون دے سکتا ہے؟ اللہ کے نبی کو اللہ ہی دے سکتے ہیں۔ تو اللہ اگر قادر ہے اس پر، اگر کچھ جن کا یہ ویو ہے کہ انہوں نے صرف سنا اور نہیں دیکھا، ان کا یہ ویو اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ خاص چیز صرف جنت کے لیے، کہ اللہ کا دیدار صرف جنت میں ہوگا، اس لیے کسی نے اللہ کو نہیں دیکھا۔ یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو خواہش کی تو صرف اللہ نے تجلی کی تھی، یعنی صرف شیڈو آیا تھا اللہ کے نور کا، وہ بے ہوش ہو گئے تھے، اور پہاڑ ریزہ ہو گیا تھا۔ تو لیکن اس کا جواب جو یہ دونوں طرف کے آرگومنٹ میں تھوڑی سی بتا رہا ہوں، یہ بہت ڈیپ چیپٹر ہے، ہم اس میں نہیں جا رہے کون غلط ہے کون صحیح ہے، دونوں کے اپنے آرگومنٹ، اس لیے نہیں کہ وہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں اور ہرا رہے ہیں ایک دوسرے کو، بس ان کے آرگومنٹ۔ لیکن جن کا یہ آرگومنٹ ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اللہ کے نبی کو، اللہ کے نبی نے اللہ کو دیکھا، ان کا یہ کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام دنیا میں دیکھنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ دنیا میں تھے، لیکن اللہ کے نبی تو 7 آسمان سے اوپر تھے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نے خود سوال کیا تھا، ادھر اللہ خود بلا رہے۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی دونوں طرف ایسی ہیں کہ دونوں طرف کے آرگومنٹس اپنی جگہ ہیں۔ تو لیکن جو اہل سنت والجماعت کا اپنا عقیدہ ہے وہ یہ کہ اللہ کو دیکھا بھی اور اللہ کو سنا بھی، کیونکہ اللہ اس پہ قادر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے ایکسیپشن کی ہے، تو وہ اس لیے کی ہے کہ وہ نبیوں کے بھی سردار ہیں، اور اس وقت ان کو ضرورت تھی اس کی، کہ انہوں نے ایک پیغام لے کے نیچے جانا تھا اور واپس آگے اپنے اگلے 10-12 سال بھی امت کو چلانا تھا۔ اس وقت بہت ضرورت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کہتے ہیں جب کوئی بڑا خاص بندہ ہو اور اس مورلی اس کو سپورٹ ضرورت ہو تو اس کو اپنے پاس بلایا جاتا ہے، تو اللہ نے ان کو اپنے پاس بلایا تھا۔ اب اللہ نے دکھایا اور اللہ نے بات کی ان سے، تو یہ اللہ کی قدرت، اللہ سب کر سکتے ہیں۔ تو البتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہ ایک ہدیہ دیا امت کو، وہ ہدیہ کیا تھا؟ نماز کا ہدیہ۔ اب وہ ہدیہ کتنا تھا؟ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت پہ تو شفقت کرنے والے ہیں، لیکن ساتھ میں اللہ کے احکاموں کو بھی ایسا ماننے والے ہیں کہ ان سے یہ مجال نہیں ہوئی کہ وہ سوال کریں اللہ سے کہ 50 نمازیں دی گئی ہدیہ،
تو وہ 50 لے کے خوش خوش آ رہے ہیں، کیونکہ امت کو ایک گفٹ ملے گا نیچے، تو وہ لے کے آ رہے ہیں. تو سدرۃ المنتہا کے آئے، اور پھر نیچے آئے، اور پھر 7ویں آسمان سے 6ٹھے آسمان پہ جب آئے تو موسیٰ علیہ السلام روک لیا ان کو. نیوفی کی نیت بھی کہ بھئی کیا اللہ سے کیا بات ہوئی اور کیا لے کے جا رہے ہو، کیا پیغام ہے؟ بولا 50 نمازیں لے کے جا رہا ہوں، اللہ نے گفٹ کی. بولا تمہاری امت نہیں کر سکے گی، واپس جاؤ. اللہ کے نبی سردار تو تھے، لیکن سارے یہ نبی سینئر تھے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑے بھی تھے، سینئر تھے. تو انہوں نے کہا واپس جاؤ، اللہ سے ریکویسٹ کرو. اب یہ تو سب پہلے سے اللہ طے کر چکے ہیں، لیکن یہ صرف یہ دکھانے کے لیے کہ کس طرح معاملات ہوئے. تب وہ واپس گئے، 50 سے 45 ہوئی، پھر واپس موسیٰ علیہ السلام کے گئے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا واپس جاؤ. پھر کرتے کرتے 40 35 کئی دفعہ آپ سے سمجھائے. دیکھیں امت کے لیے کیا برداشت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ایک تو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مزہ بھی تھا کہ اللہ کے پاس بار بار حاضر ہونے کا موقع مل رہا ہے. ایسا موقع کس کو ملتا ہے کہ بار بار اللہ کے پاس حاضر ہو رہے ہیں، کسی اور کے پاس تھوڑی حاضر ہو رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ بھئی امت کے لیے کرنے جا رہا ہوں، تو واپس کرتے کرتے 25 20 15 10 اور پھر 5 پہ آ گیا. جب 5 لے کے واپس آ رہے تو موسیٰ علیہ السلام واپس روک گیا. بولا کیا؟ بولا 5. بولا یہ بھی نہیں ہوں گی. تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا نہیں، اب نہیں. تو اللہ نے ایک وعدہ کیا. اللہ نے کہا تمہاری امت میں جو 5 نمازیں پڑھے گا اس کو 50 کا ثواب ملے گا، کیونکہ اللہ نے تو 50 ہی طے کی تھی نا. تو اللہ نے یہ وعدہ فرما دیا جو 5 پڑھے گا اس کو 50 کا ثواب ملے گا. دیکھیں کتنا بڑا ڈسکاؤنٹ دیا ہمیں. اور ویسے بھی وہ حدیث بھی اسی وقت اصول کے مطابق آ گئی کہ جو ایک نیکی کرے گا اس کو 10 کا ثواب ملے گا، جو ایک نیکی کا ارادہ کرے گا اس کو 1 نیکی کا ثواب ملے گا، جو ایک گناہ کا ارادہ کرے گا لیکن گناہ کرے گا نہیں تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن ایک جو گناہ کرے گا اس کو صرف 1 ہی گناہ ملے گا. یہ بھی اللہ کی شفقت اور رحمت ہے ہمارے اوپر. ایک گناہ پہ 1 ہی گناہ ہے، لیکن ایک نیکی پہ 10 نیکی ہے، اور ایک نیکی کے ارادے پہ 1 نیکی ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب واپس آ رہے ہیں. یہ ہمارا یعنی آپ سمجھ لیں کہ اب انٹرمیڈیٹ ہو گیا نا. اسراء والمعراج ادھر ختم ہوا ہے، اب ہم ہجرت پہ جائیں گے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب واپس آ رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے، اب یہ سب سفر کتنے عرصے میں ہوا ہے، یہ ایک سوال اٹھتا ہے انسانی لحاظ سے، وقت کے لحاظ سے. تو کچھ کہتے ہیں کہ اتنا بھی نہیں وقت گزرا کہ آنکھ جھپکی کیوں، کیونکہ وقت جو دنیاوی وقت ہے نا اس کو ہم تصور نہیں کر سکتے اس سفر کے لیے. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک الگ جو کہہ لیں کہ ایک وقت کا چلانے کا، وقت کو فروز کرنے کا اللہ کی قدرت ہے، اس کو ہم سوال کر نہیں سکتے. تو یہاں تک جو سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے، جہاں آرام کر رہے تھے وہیں آ کے واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں آئے واپس. وہی رات کا وقت تھا، اور جب صبح ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اعلان کیا، اور ان کو ایڈوائز بھی کی گئی. البتہ شاید ام ہانی نے ایڈوائز کیا، کس نے ایڈوائز کی، کیونکہ خدیجہ رضی اللہ عنہ اب تھی نہیں، تو ام ہانی نے ان کو ایڈوائز کی کہ وہ بھی سینئر تھی. انہوں نے کہا کہ آپ نہ بتائیں یہ لوگوں کو، کیونکہ جب آپ لوگوں کو بتائیں گے ویسے ہی آپ کے دشمن ہوئے ان کو تو موقع مل جائے گا جب آپ یہ بتائیں گے، کیونکہ ان کی ایمانی کیفیت یہ نہیں ہے کہ وہ ایکسیپٹ کریں اس کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیکن اتنے فرم تھے کہ یہ اللہ نے مجھے سفر کرایا ہے، اس کا مقصد ہے تو میں بتاؤں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا. اب یہاں تک کہنا ہے جو یہ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا چاچا تایا، یہ جو ہے یہ ویسے ہی پاگل ہوا تھا، اور پاگل ہو گیا، پگلا گیا جس کو ہم کہتے ہیں، کہ اس نے جا کے اعلان کر دیکھو محمد کیا باتیں کر رہا ہے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ بات سن لی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سفر کر کے آئے. تو ابو جہل کو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سن تو میں تمہاری زبان سے رہا ہوں، لیکن اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تو یہ سچ ہے. یہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ایمان ہے. انظر الی ما قال ولا تنظر الی من قال. یہ دیکھو کیا کہا جا رہا ہے، یہ نہیں دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے. ابو جہل تو ویسے کافر ہے، اور اس کو تو اس امت کا فرعون بھی کہا گیا، اور ساری چیزیں. اور آج تو مکہ میں اگر آپ جائیں تو جو سب سے بڑے ٹوائلٹ کی جو بلڈنگ ہے وہ ابو جہل کا گھر تھا. اللہ نے اس کو اتنی عزت دی ہے. تو جو اللہ کے نبی کے خلاف جائے گا اس کا حال یہی ہوگا. اب کیا ہوا کہ ابو جہل نے تو یہ بات کہہ دی، لیکن اب سنی کس سے یہ انہوں نے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ابو جہل سے. بعد میں جا کے مسلمانوں سے بھی سنی، آپ سے بھی سنی، لیکن انہوں نے فوراً اقرار کیا. ایک سیکنڈ ملی سیکنڈ بھی بولا اگر میں سن تو تمہارے سے رہوں،
لیکن اگر میرے محمد نے کہا ہے اور انہوں نے کیا تو یہ سچ ہے. اور وہاں سے ان کا ایک ٹائٹل پڑا جس کو ہم سنتے ہیں ابو بکر صدیق. ہم سنتے ہیں نا ابو بکر صدیق, یہ وہاں سے ان کا ٹائٹل پڑا کہ ایسے سچ ماننے والے ایسے سچ کے ساتھ کہ چاہے وہ کافر سے ہی سن رہے ہیں لیکن سچ کو ایسا سچ مانتے ہیں, اللہ کے نبی کو ایسا سچ مان رہے ہیں. ابو بکر صدیق ان کا ٹائٹل, یہ عام ٹائٹل نہیں ہے کہ اللہ نے یہ ٹائٹل ان کو دے دیا. علی رضی اللہ عنہ, اور یہاں پہ بھی ہمیں ایک اور چیز ملتی ہے, علی رضی اللہ عنہ خود اس ٹائٹل کا اقرار کرتے تھے کہ اللہ کے ابو بکر کو یہ جو ٹائٹل ملا ہے یہ انہی کا حق تھا. اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے, جو لوگ اشکال کرتے ہیں ابو بکر اور علی رضی اللہ عنہ کے ریلیشن کے اوپر, کہ علی رضی اللہ عنہ زندگی بھر اس کا اقرار کرتے رہے کہ اگر کوئی حقدار تھا سچ کا ٹائٹل کا تو ابو بکر تھا. اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ علی رضی اللہ عنہ ابو بکر کے ہر فیصلے پہ راضی تھے, اللہ کے نبی کے ہر فیصلے پہ راضی تھے, ان میں آپس میں کچھ نہیں تھا. جو لوگ اس کو کلیم کرتے ہیں نا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ, علی رضی اللہ عنہ, یہ تو حال ہے کہ علی رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ کنفرم کرتے تھے کہ صدیق کا اگر کوئی حق تھا تو ابو بکر کا حق تھا. ابو بکر کا اصل نام کیا تھا یہ بھی ہمیں جاننا چاہیے. ان کا نام اصل نام, یہ تو ٹائٹل ہے اور کنیت ہے ابو بکر. ابو بکر کیوں پڑا تھا ان کا نام؟ کیونکہ ان کو جو اونٹ تھے اس سے بڑی لگن تھی, اونٹ سے بڑی لگن تھی, تو ابو بکر پڑ گیا تھا ان کا نام. لیکن ان کا اصل نام تھا عبداللہ ابن ابی قحافہ. عبداللہ نام تھا ان کا اصل نام, ابو بکر رضی اللہ عنہ کا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ جو کہ عبداللہ ابن ابی قحافہ ہیں, انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا اور اس کی تحقیق بھی کی. ابو بکر صدیق ان کا ٹائٹل پڑا. پھر لیکن مسلمانوں پہ تو وہی حالات تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, کیونکہ اب اس وقت جو مسجد اقصیٰ جا چکے تھے اور جو تاریخی لوگ تھے, انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کویشچن فرہر کہتے ہیں نا سویڈش میں, فرہر شروع کی. اچھا تم واقعی کہہ رہے ہو نا مسجد اقصیٰ جا چکے ہو, تو تمہیں ہمیں یہ بتاؤ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا سفر میں کیا ہوا ہے. اب آسمان کا سفر تو وہ دور مانتے, مسجد اقصیٰ کا سفر نہیں مان رہے تھے وہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کیا بتایا کہ راستے میں جو قافلے ان کو دکھے, ان قافلوں کے اوپر وہ جانوروں پہ سوار تھے ان کی نشانیاں بتائی, اور بعد میں وہ قافلے مکہ پہنچے اگلے دن, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو سفر میں دیکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارا سفر کر کے آ گئے, وہ اگلے کئی دنوں بعد جب وہ پہنچے دیکھا کہ وہی نشانیاں قافلوں میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی, پھر بھی نہیں مانے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب گزرے, ہم گزرنے میں کتنی چیزیں نوٹ کرتے ہیں, ٹرانزٹ پہ ہوتے ہیں 4 گھنٹے بھی کسی ایئرپورٹ پہ ہمارا سٹاپ ہو تو ہم نہیں جانتے بھائی کیا ہو رہا ہے. کون غور کرتے, جس سیٹ پہ بیٹھے اس کو آپ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ اس پہ کون سا نشان لگا ہوا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسے گزرے اسپیڈ سے, لیکن اللہ کا معجزہ کہ ان کے سامنے تھی ساری چیزیں. اب یہاں پہ بس نہیں ہوئی, انہوں نے بولا مسجد اقصیٰ کے بارے میں ہمیں بتاؤ کہ وہ کیسی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتایا, پوری حال و کیفیت بتائی وہاں کی. پھر بھی ایمان نہیں لے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ, کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب مہر لگا دی ہو نا پھر کوئی چیز اترتی نہیں. اللہ کے نبی جو سچ اور حق ہے وہ بتا رہے, نہیں ماننی بھائی اپنی ضد. البتہ وہی مسلمانوں پہ, کیونکہ یہ تقریباً 11ویں نبوت کے 11ویں سال میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 51 کے ہیں, یہ اسراء والمعراج کا واقعہ ہوا. اسی طرح پھر مسلمانوں پہ تقریباً 2 سال اور گزرے. لیکن ان 2 سالوں کے اندر یثرب سے لوگ آنا شروع ہوئے. یثرب کون تھا, کون سی جگہ تھی اس وقت؟ جو آج کا مدینہ منورہ ہے, اس وقت اس کا نام تھا یثرب. اب اس وقت کا جو یثرب تھا ادھر سے لوگ آتے تھے, اور خاص طور پہ یہ جو حج کا سیزن ہے یا جو بھی سیزن ہے اس وہ مکہ آ رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے راتوں رات ملتے تھے, اسلام قبول کرتے تھے, پھر جاتے تھے, پھر اور جماعتیں آتی تھی. اس طرح یہ چلتا رہا اور مدینے میں بڑھتے رہے. شوق بڑھتا رہا کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے پاس آئیں, کتنا ظلم سہ رہے ہیں آپ یہاں پہ, آپ آ جائیں ہم آپ کو ساری گارنٹی دیں گے. لیکن اللہ کے نبی اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے. ان ہوا الا وحی یوحا, کہ جو بھی کریں گے وہ اللہ کے نبی اللہ وحی کے مطابق کریں گے. تو پھر مسلمانوں کی جماعت کو بھیجنا شروع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. مسلمان چند مہینوں میں کافی مسلمان چلے گئے, کچھ کہتے ہیں تک بہت سے مسلمان چلے گئے, مکہ سے مدینہ چلے گئے. کیونکہ پہلی 2 ہجرتیں ہم پتہ ہے کہ کہاں ہوئی تھی, ابسینین کی طرف 2 ہجرتیں, جو چھوٹی ہجرت, ایک چھوٹی ہجرت پہ تو اس سے تھوڑی بڑی, اب یہ مین ہجرت ہے جس کے بارے میں ہم جانتے ہیں. تو اب یہ مسلمان گروپ جا رہے ہیں اور جو ہے مدینہ پہنچ رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی تک حکم نہیں آیا تھا. پھر ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم آیا اللہ کی طرف سے کہ اب وقت آ گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے اندر پھر گئے کن کے پاس؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ میں جا رہا ہوں, اب میرا وقت آ گیا ہے.
عمر رضی اللہ عنہ بھی جا چکے تھے. عمر رضی اللہ عنہ تو اعلاناً گئے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے گئے تھے اعلاناً, میں جا رہا ہوں, کسی پہ ہمت ہے تو آئے میرے پاس. تو یہ تو عمر رضی اللہ عنہ کی اللہ نے بڑی شان دی تھی, تو اعلاناً گئے کہ بھائی کسی کو ہمت ہے تو آئے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہ جانے کا پلان کریں, اللہ کو تو کفار کی ساری پلاننگ پتہ ہے نا. دوسری طرف کفار کیا پلان کر رہے تھے کہ دیکھو ابھی ایک دفعہ ہی قصہ ختم کریں, وہ مدینے میں جا کے بس رہے, کہیں نہ ہو کہ ہمارے لیے خطرہ ہو کہ واپس آ کے ہمارے لیے خطرہ بنے, یہ وہاں جا کے یہ گرو کریں گے, مسلمانوں طاقتور ہو جائیں گے, تو یہیں ختم کرو. تو انہوں نے سارے مسلمانوں کی, وہ مشرکین اور کفار کی طاقت کو جمع کیا, بولا ہر فیملی سے ایک بندہ آ جائے, ہر قبیلے سے تقریباً 100 لوگ ننگی تلواریں لے کے, یعنی تلواروں کو جو وہ ہوتا ہے پروٹیکشن سے نکال کے, بولتے ہیں ہم ابھی جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جو ہے ہم جو ہے وہ زخمی بھی کریں گے اور مار بھی دیں گے نعوذ باللہ. تو یہ پلاننگ ادھر کر رہے ہیں دن کے اندر, کیونکہ رات کو ان کو جا کے کرنا ہے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور کہا کہ میں جا رہا ہوں, آج رات کو ہی جاؤں گا. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا میں آپ کے ساتھ نہ چلوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ہاں کہا کہ چلو میرے ساتھ چلو. تب ابو بکر رضی اللہ عنہ بہت خوش ہوئے کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ایک تاریخی سفر میں, ایک تو اللہ کے نبی کے ساتھ اور پھر تاریخی سفر میں ہجرت کروں گا میں. اور پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فوراً تیاری شروع کی, خفیہ طور پہ فوراً تیاری شروع کی کہ جیسے حکم ہوگا ہم چلیں گے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تیاری کی یہ سنیں, یہ ہمارے لیے سبق ہے اور رونے کا مقام ہے. کیا تیاری کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو دشمنوں کی امانتیں تھیں ان کو واپس کرنے کی تیاری کی. بولا دشمنوں نے میرے پاس امانتیں رکھائی ہوئی ہیں, جو لوگ ہیں ان کو تو میں واپس دوں گا نا, ضائع بھی نہیں کروں گا, چھوڑ کے بھی نہیں جاؤں گا, کسی کے ہاتھ لگ جائے تو. کن کو ادھر رکھا؟ جن کی پرورش اور جن کو اپنے ساتھ بچپن سے رکھا, جو پہلے مسلمانوں میں سے تھے, حضرت علی رضی اللہ عنہ جو آگے جا کے اعظم کے داماد بنے. ان کو بولا کہ میری جگہ پہ تم رہو, اور جب صبح آئیں گے دشمن یا جب بھی اندر آئیں گے, کیونکہ مجھے مارنے تو آئیں گے لیکن تمہیں نہیں ماریں گے, وہ دیکھ کے تم ان کی امانت واپس لوٹا دینا. امانت جن جن کی ہے وہ لوٹا کے پھر آنا, تم اس سے پہلے تم نہیں آنا. تو یہ آپ سے یعنی کہہ لیں کہ ان کی جان پہ پڑی ہوئی ہے, سارے حالات آئے ہوئے لیکن امانت میں خیانت نہیں. آج ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ جھوٹ بھی بول رہے ہوتے ہیں, امانت میں خیانت بھی کر رہے ہوتے, کیا ہوا اس نے میرے ساتھ یہ کیا, کیا ہوا اس نے یہ کیا. ہماری ایسی ایسی دلیل آپ اسلام کی جان پہ بنی ہوئی ہے, اسلام کے ہمارے ہیرو ہیں, اور وہ ایسی پلاننگ کر کے جا رہے ہیں کہ امانت میں خیانت ہے. اور کن کی امانت ہے؟ جو باہر کھڑے ہوئے مارنے پہ تلے ہوئے, انہی کی امانت ہے. یہ آپ وسلم کا اخلاق ہے, یہ آپ وسلم کی سوچ ہے, یہ آپ وسلم کی تعلیمات ہے, جن کو ہم بھول جاتے پھر کہتے ہیں کہ ہم امتی ہیں. تو ان کو نہ بھولیں. اگر کوئی سیرت کا صدقہ ہے تو یہ ہے کہ سیرت کو اپنائیں, کہ وہ دشمنوں کے ساتھ بھی اس حد تک جاتے تھے. تو اب حضرت علی کو اپنی جگہ پہ رکھا, اور جو ہے اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں, اور کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو سورہ یاسین کی آیت ہے وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِن خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, وہ پڑھی اور مٹی یوں کر کے ہوا میں اچھالی. اب جب مٹی ہوا میں اچھالی تو کیا ہوا؟ کہتے ہیں کہ ہر کسی کے آنکھوں میں وہ جو مٹی کے, کیونکہ ریگستان تھا, ڈیزرٹ ہے, مٹی کے جو چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ ان کی آنکھوں میں چلے گئے, اور ان کو کچھ پتہ نہیں چلا کہ کون, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے. اب وہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے, ابو بکر رضی اللہ عنہ کا کہا کہ آپ تیار ہیں؟ بولا میں تیار ہوں. وہ تیاری کر کے سفر کی رکھ چکے تھے, تو ان لوگ نکل گئے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ نکلے ہیں, اور وہ جا کے کہاں ٹھہرے ہیں؟ غار ثور میں, جبل ثور جس کو. اب جبل ثور میں آپ لوگ میں سے کوئی گیا ہے کہ اوپر چڑھ کے گیا؟ ایک تو غار ہیرا ہے نا جبل نور کے اوپر, غار ہیرا میں جہاں پہ وحی آئی تھی. 2 پہاڑ ہیں جن کے بارے میں ہم جانتے ہیں, جبل نور اور جبل ثور. جبل نور وہ ہے غار ہیرا جہاں پہ آپ سے کئی سالوں تک گئے, جہاں وحی آئی. یہ غار ثور ہے, یہ تھوڑا اور آگے. اور غار ثور میں آپ وہاں 3 راتیں ٹھہرے ہیں ہجرت کے وقت میں. آج بھی ادھر جائیں تو اتنا مشکل کٹھن راستہ ہے اوپر جانے کا, اور تقریباً آنے جانے میں 2 گھنٹے تو لگ ہی جاتے ہیں اگر آپ صحت مند بھی ہوں تو. یہ تو اس وقت کیا حالت ہوگی, اور اندھیرا رات. حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے لے کے گئے اوپر اپنے کندھوں پہ. یہ محبت تھی اور یہ ایمان کی طاقت تھی. ہم عمر ہے دونوں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کا منہ پیش.
اپنے کندھوں پہ لے کے گئے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور جب غار ثور میں پہنچ گئے تو وہاں 3 راتیں گزارنی تھی. اب 3 راتیں کیسے گزاریں جب آئے تو جو پیچھے لوگ تھے وہ تو ڈھونڈ رہے ہیں, ان کو تو ریوارڈ کا ہے نا کہ بھئی 100 اونٹ ملیں گے, یہ ملے گا. ان کو تو یہ پتہ ہی نہیں کس کی جان کے دشمن یہ بنے ہوئے. تو کرتے کرتے ایکسپرٹس کو جو کسی طرح کر کے وہ کہتے ہیں ٹریس کر دیا آپ سے, کو یہ غار تک پہنچ گئے. غار تک پہنچ بھی گئے اور ان کو لگا کہ ابھی ان کے ساتھ کوئی معاملات ہوں گے. تو حضرت ابو بکر نے جب دیکھا کہ دشمن کے پیر نظر آ رہے ہیں اتنا قریب, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قرآن کی آیت پڑھی, لا تحزن ان اللہ معنا, آپ غم نہ کریں اللہ ہمارے ساتھ ہے. ان کو اپنا غم نہیں تھا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو, ان کو یہ تھا کہ اللہ کے نبی میرے ساتھ ہیں, اگر میں حفاظت نہیں کر سکا تو میں کیا جواب دوں گا اللہ کو. میں اللہ کے نبی نے میرے پہ اعتبار کیا, میرے ساتھ چلے, میں ان کو ساتھ لے کے چلا ہوں, اللہ کی ایک امانت میرے پاس ہے, تو ان کو ان کا ڈر تھا. تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں, نہ ڈرو, ہمارے ساتھ اللہ ثالثہما, اللہ ہمارے ساتھ تیسرا اللہ ہے ہمارے ساتھ. آپ میں ہیں لیکن تیسرا اللہ ہمارے ساتھ ہے. اللہ نے کیا بندوبست کیا, مکڑی کا جالا, جو غار کا جو اوپننگ تھی اس کے اوپر مکڑی کا جالا, اور آگے کبوتر نے انڈے رکھ دیے. اب وہ جب انہوں نے دیکھا, جتنے بھی وہ ایکسپرٹ تھے ان کی عقل مار گئی ادھر خار کہ بھائی چلو یہاں تک تو پہنچے لیکن اس کے اندر نہیں جا سکتے, مکڑی کا جالا یہ ایک رات میں 1 گھنٹے کے اندر تو نہیں بن سکتا, اور کبوتر آ کے بھی ادھر انڈے دے دے یہ بھی نہیں ہو سکتا. ان کی عقل وہیں رک گئی اور واپس چلے گئے وہاں سے. اب وہ 3 دن تک جو ادھر ہے کیسے گزارا کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر 3 دن تک. تو حضرت ابو بکر کی جو ایک بیٹی تھی اسماء بنت ابی بکر, وہ کھانا اور پانی لے کے ان کے پاس آتی تھی. ایک اندازہ لگائیں, ایک تو عورت, پھر دشمنوں کی نظر کے اندر کہ ابو بکر کی بیٹی ہے, پتہ ہے کہ ابو بکر نہیں اب چلے گئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. بہادری دیکھیں. اور کس طرح لے کے جاتی تھی, ان کا ایک ٹائٹل پڑا اس کے بعد, اسماء بنت ابو بکر کا ایک ٹائٹل پڑا. کیا پڑا, ذات النطاقین, یعنی 2 بیلٹ والی, کیونکہ وہ 2 بیلٹ کے ساتھ پانی اور کھانا لے کے, کیونکہ چڑھنا ہے. جو آج کل کے مرد وہ اوپر نہیں چڑھ سکتے, ساتھ بھول جاتے, وہ چڑھ کے اوپر جانا ہے اور کھانا ڈیلیور کرنا ہے پھر نیچے آنا ہے. تو بیلٹ کے اوپر کھانا باندھ کے جاتی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لقب دیا ان کو, ذات النطاقین, 2 بیلٹ والی. تو ان کی یہ ٹائٹل پڑ گیا. ان کی بہادری کا تو کیا کہنا ہے کہ یہ 3 دن تک اس طرح کرتی رہی کہ پروویژن پہنچاتی رہی. پھر 3 دن بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر کسی ایک بندے کے ذریعے جو پروفیشنل تھا, جو راستہ دکھانے والا, اس کے ذریعے سے وہ ہجرت کا جو راستہ طے کیا انہوں نے, کہ ایسا راستہ جو ان یوزول ہو. باقی تو لوگ آ سکتے ہیں نا پیچھے کہ بھئی یہ عام راستہ, اسی کو پہلا فالو کرو, ہم محمد تک پہنچ جائیں گے. بیچ میں بھی کئی واقعات پہ کئی دشمن آنے کی کوشش کی, ان تک پہنچنے کی کوشش کی, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم البتہ یہ ہفتہ کا سفر تقریباً بتاتے ہیں. آج ہم چند گھنٹے میں سک جاتے ہیں. ہم سوچتے ہیں یار وہ جو مکہ مدینہ ریل ہے وہ لیں, ٹیکسی لیں, اکیلے ٹیکسی لیں, بس میں جائیں, اس میں پسینے چھوٹ جاتے ہیں ہمارے کہ یار کون سا سفر, آسان والا سفر ہو, بس ڈور ٹو ڈور ہو, وہ ہوٹل ٹو ہوٹل ہو, بیگ بھی اتارنے نہ پڑے. مطلب اتنی سہولیت ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں, اے سی والی اس میں جانا ہے. 7 دنوں کے اندر یہ سفر طے کیا ہے. کتنا مشکل سفر ہوگا. اور نارمل راستہ بھی نہیں لیا, ویسے ہی راستہ نارمل نہیں تھا, ان نارمل راستہ. وہ جو ایکسپرٹ تھا وہ لے کے گیا, کیونکہ بولا کہ تاکہ دشمن نہ آ جائیں. 7 دن بعد جب پہنچنے لگے تو وہ 7 دن بعد کہاں پہنچے, ابھی مدینہ نہیں پہنچے, مدینہ کی احاطے میں پہنچے, مسجد قباء. وہ قباء کا ایک علاقہ تھا, مسجد نہیں تھی اس وقت ادھر, لیکن مسجد قباء کا علاقہ, ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن ٹھہرے, 3 راتیں 4 دن یا 4 رات, تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن ادھر البتہ ٹھہرے. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مسجد تعمیر کی. لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَن تَقُومَ فِي, قرآن میں اس کے بارے میں آیت. 2 مسجدیں جس کا نام سے ذکر ہے قرآن کے اندر, ایک ہے کعبہ, کعبے کا ذکر نام سے مسجد الحرام, اور دوسرا مسجد اقصیٰ. اس کے علاوہ کسی مسجد کا نام سے ذکر نہیں ہے, لیکن مسجد قباء کے بارے میں تذکرہ ہے کہ کون سی مسجد ہے جس کی تعریف اللہ کر رہے ہیں.
مسجد کی تعریف نہیں، لوگوں کی تعریف ہے جو آس پاس رہتے ہیں، ان قبیلوں کی تعریف ہے کہ وہ اتنے تقوی والے لوگ تھے کہ وہ طہارت میں بھی بڑی احتیاط کرتے تھے. اللہ ان کی تعریف کر رہے ہیں. یعنی طہارت کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا طہور شطر الایمان، طہور نصف الایمان، کہ طہارت جو ہے، پاکی جو ہے، آدھا ایمان ہے. تو ان کی تعریف اللہ کر رہے ہیں قرآن کے اندر، اور اس مسجد قباء والوں کی تعریف ہے. لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ. تو یہ مسجد کے بارے میں اللہ بتا رہے ہیں. یہ پہلی مسجد کس لحاظ سے پہلی مسجد ہے؟ ویسے دو مسجدیں پہلے ہیں. یہ مسجد نبوی سے بھی پہلے یہ مسجد بنی ہے، مسجد قباء. لیکن یہ پہلی مسجد کس درجے میں؟ ہجرت کے بعد پہلی مسجد، کیونکہ کعبہ اور مسجد اقصیٰ تو پہلے سے تھا. تو پہلی مسجد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کی، اور ہجرت کے سفر میں، اور مدینہ کے قریب. ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن ٹھہرے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بتاتے ہیں ادھر پہنچے، مدینہ پہنچے، تو کئی لوگ کئی دنوں سے اور ہفتوں سے پتہ نہیں تھا نا. کہ یہ تو نہیں کہ بھئی فون کال کر لیا، واٹس ایپ پہ بتا دیا، ایسٹیمیٹڈ ٹائم بتا دیا، لوکیشن شیئر کر دیا. آج تو ہم لوکیشن شیئر کرتے ہیں واٹس ایپ پہ، پہنچ رہے ہیں، لائیو لوکیشن شیئر کر دو بھائی کتنی دیر میں پہنچ رہے ہیں، استقبال کریں گے. وہ ہفتوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال و دیدار کے لیے تیار ہیں، اور مدینہ کے آؤٹسکرٹس کے اندر کھڑے ہوئے، سبربس آف مدینہ ادھر کھڑے ہوئے. اور جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کیا پڑھا؟ طلع البدر علینا، ہم پہ چاند اللہ نے بھیج دیا. یعنی محبت کا وہ دیکھیں طلب کہ اللہ نے ہمیں چاند اتار دیا. طلع البدر علینا وجب الشکر علینا. اور یہ بھی فرما دیا کہ ہم پہ شکر لازم ہے. یہ حمد و نعت پڑھی جا رہی ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ہو رہا ہے. وجب الشکر علینا، طلع البدر علینا وجب الشکر علینا، کہ ہم پہ لازم ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں. اس نعمت کا جو اللہ نے ہمیں بھیجی تھی، مکہ سے مدینہ آ گئی. اور یہ مدینہ اللہ کے نبی نے پھر نام دیا مدینہ المنورہ. اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر پہنچ گئے 4 دن قباء رہنے کے بعد، تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تو آ گئے، لیکن نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادھر کوئی ٹھکانہ ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کوئی مسجد ہے. تو ادھر کیا پھر معاملات ہوئے؟ اس طرح ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر بندہ یہ کہہ رہا تھا آئیں حضور میرے پاس ٹھہرے. کوئی اگر مہمان آیا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ کوشش ہوتی بھائی ہم استقبال کر لیں. آج کل کی حالت میں تو کوشش ہوتی ہے ہمارے پاس نہیں آئے. یہ حالت اتنا ایمان کمزور ہو گیا ہے. ایک زمانہ یہ تھا ہوٹل اور موٹل ہوتے ہی نہیں تھے. یہ واندرا رحم، ہوتل موتل، یہ چیزیں ہوتی نہیں تھی. کوئی مہمان آپ کے پاس آ جائے 3 دن تک آپ سوال بھی نہیں کرتے تھے. یہ مدینہ والوں کی صفت تھی کہ 3 دن تک سوال بھی نہیں کرتے تھے کہ بھائی کیوں آئے. 3 دن بعد جب مہمان کا حق ختم ہو گیا پوچھتے بھائی کیوں آئے. لیکن وہ یہ زمانہ تھا، ہر بندہ چاہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی میرے گھر میں آ کے ٹھہرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، یہ سننے والی بات ہے. بولا یہ جو جس سواری پہ میں سوار ہوں نا، یہ اللہ کے حکم کے انڈر ہے، اس کو چھوڑ دیں آپ. یہ جہاں ٹھہرے گی ہم وہاں ٹھہریں گے. اب ہر بندہ چاہ رہا ہے کہ میرے پاس. اور یہ کیفیت اس طرح بتاتے ہیں، اتنی زبردست کیفیت تھی، جس گھر کے پاس سے گزر رہی ہے وہ کہہ رہا الحمدللہ میرے پاس ٹھہرے گی. وہ آگے جائے تو وہ اداس ہو جائے، اور جو طلب میں وہ خوش ہو رہا ہو کہ ابھی میرے پاس آئے گی، اور جس کے پاس سے گزر جائے وہ اداس ہو جائے. تو یہ کیفیت تھی سب کی کہ میرا گھر میری جگہ پہ آپ ٹھہرے گے. پھر ایک وقت آیا کہ ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے آگے پاس رکی، اور ایوب انصاری خوش ہوئے، لیکن پھر واپس چلی گئی آگے. اور پھر گھومتے گھومتے واپس ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر پہ آ گئی. ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر پہ آئی، وہاں ٹھہری، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں قیام کیا. اور پھر دو بھائی تھے، سہل اور سہیل، جن کی ایک زمین تھی جہاں پہ وہ کھجوریں سکھاتے تھے، اگاتے نہیں تھے، سکھاتے تھے. اور ادھر کہتے ہیں کہ کچھ حصہ اس کا قبرستان بھی تھا، لیکن باقی حصے میں وہ جو کھجوریں سکھاتے تھے. وہ زمین انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی مسجد نبوی بنانے کے لیے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7 مہینے لگے مسجد نبوی بننے میں، کیونکہ وہ مسجد نبوی تو بننی تھی. وہ تو آج آپ نے دیکھا ہوگا مسجد نبوی جہاں پہ یعنی جو ریاض الجنہ ہے، اور جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول جو ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر مبارک ہے، وہ مدینہ کا، اور جو پیچھے کا جو حصہ ہے یہ مدینہ مسجد نبوی تھی. باقی آج جتنی جو مسجد ہے اور جو صحن ہے وہ اس وقت شہر تھا سارا. تو جو پرانی مسجد نبوی تھی، جس کو ہم کہہ رہے ہیں 7 مہینے لگے بننے میں، وہ آگے والا حصہ تھا. تو 7 مہینے کیوں لگے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں پر کمرہ بھی بنایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹھہرنے کا ٹھکانہ بھی. تو جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ٹھہرے؟ ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر. یعنی 7 مہینے ان کے مہمان رہے. اور ان کی قبر کہاں ہے ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی؟ آج کے استنبول میں. ان کو سلطان ایوب، بہت سے ان کے نام دے، کیونکہ اس
ٹائٹل کے حقدار تھے. اور اس بڑی عمر کے اندر جب یہ ادھر ان کی قبر بنی ہے استنبول میں، کیوں بنی اس وقت کا کیوں بنی؟ کہ انہوں نے کہا کہ جب میرا انتقال ہو جائے نا تو مجھے جو ہے تھوڑا میری میت کو بھی تھوڑا عرصہ لے کے چلنا اور پھر تدفین کرنا. اور 2 انہوں نے آیتیں اور 2 اپنا گراؤنڈ بنائی اس کے لیے. ایک تو بڑی عمر کی وجہ سے ان کو جانے نہیں دے رہے تھے اس غزوہ کے اوپر، اس سفر کے اوپر. تو انہوں نے کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ادعو کہ ایک قرآن کی آیت ہے جس میں فرمایا کہ بھئی آپ کمزور ہو یا طاقتور ہو، آپ نے پھر بھی اللہ کے راستے میں جانا ہے، اللہ کے لیے قربانی دینی ہے. تو بولا میں طاقتور جب تھا میں نے کر لیا، اب میں کمزور ہوں پھر بھی جانا چاہتا ہوں. تو اس آیت کو، اور پھر دوسرے انہوں نے یہ دلیل دی کہ میں اللہ کو قیامت میں کہہ سکوں کہ جس زندہ تھا تو آپ کے راستے میں گیا، اور جب انتقال ہوا تو پھر بھی آپ کے راستے میں ہی تھا. تو ایوب انصاری وہ صحابی ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ میں قدر کی توفیق عطا فرمائے کہ کس نبی کی امتی ہمیں اللہ نے بنایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ان صحابہ کی قدر عطا فرمائے جنہوں نے نبی کی قدر کی اور صحیح معنوں میں قدر کی، جن کے بارے میں اللہ فرما رہے آمنوا کما آمن الناس، ایمان لا ان صحابہ جیسا. اور اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے یہ بھی فرمایا رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، کہ وہ مرد جن کو کوئی چیز ان کو یعنی ان کے لیے آبسٹیکل نہیں ہوتی تھی اللہ کے اور اللہ کے رسول کی بات کو ماننے کے لیے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلے مہینے ہمارا جو درس ہوگا، اس کے لیے بھی معذرت ہے کہ ہم نے جو پچھلے درس کے اندر یہ کہا تھا کہ بھئی ہفتے والے دن ہی ہمارا درس ہوگا، اور پھر وہ بیچ میں کچھ معاملات ایسے ہوئے اور مشورہ ہوا کہ بھئی اب سے ایک ہی دن کریں گے انشاءاللہ. تو یہ ایک ٹیسٹ پیریڈ ہے کہ دونوں درس ایک دن ہو. اس کی ایک وجہ ہے، دونوں درس ایک دن ہونے کی ایک وجہ یہ ہے، ایک تو یہ کہ انتظامیہ کے لیے بھی آسانی ہو جائے اور جو آنے والے ہیں ان کے لیے اس لحاظ سے آسانی ہو، اور ایک فائدہ یہ ہو کہ جیسے اردو والا درس ہے وہ پہلے ہوگا اور بیچ میں کھانا ہوگا. تو جو سویڈش کے فیئر لاسننگ کے لیے آ رہے ہیں تو وہ بھی آئیں تاکہ دونوں گروپ ملیں اور آپس میں کم سے کم ایک ملنے کا وقت ہو نا، دونوں الگ الگ نہ آئے، الگ الگ دن. تو کھانے کے وقت میں دونوں ملیں اور پھر انشاءاللہ جو ہے مغرب کے بعد آج جو ہے سویڈش میں درس ہوگا انشاءاللہ. اس کی ایک وجہ یہ. تو انشاءاللہ اگلا جو ہوگا وہ ہفتے والے دن ہو. کوشش یہ ہوگی کہ ہر مہینے میں جو فرسٹ سیٹرڈے اسی میں ہو. یہ صرف اتوار کو اس وجہ سے کیا کہ کچھ معاملات تھے جس کی وجہ سے ہم کل کر نہیں سکے، لیکن انشاءاللہ اگلے 2 دسمبر کو جو ہے ہفتے والے دن عصر کے بعد، عصر اس وقت جلدی ہوگی تقریباً 1 بجے کے قریب عصر ہے، تو عصر کے بعد درس ہوگا اور پھر درس کے بعد کھانا ہوگا تقریباً 2 کچھ بجے، مغرب سے پہلے ہی 2 سوا 2 بجے کھانا، پھر مغرب کی نماز ہوگی 3 بجے، اس کے بعد سویڈش میں درس ہوگا اگلی دفعہ. اس دفعہ بھی انشاءاللہ بھی 3 بجنے والے ہوں گے، 3 بج رہے، تو انشاءاللہ کھانا بھی ہوگا اور پھر انشاءاللہ اس کے بعد 4 بجے مغرب، اور مغرب کے بعد انشاءاللہ سویڈش میں درس ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں نے ایک ریکویسٹ کی تھی لاسٹ دفعہ درس کے اندر، تو میں اس کو صرف یہ ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں. اگر کوئی ہے جس نے یہ کہا تھا کہ بھئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں، تعلیم ہے، اس کو ہم گھر میں شروع کریں، کوئی ایک کتاب، کوئی ایک ہے جس نے شروع کی، یا جو صرف بتانا چاہتا ہو کہ ہم نے ریگولر بیسس پہ، کیونکہ یہ اس مجلس کا صدقہ جاری ہے، مہینے میں 1 دفعہ کافی نہیں ہے کہ ہم سیرت کو بیان کریں روزانہ کے معمول پہ. اور اب سیرت کی آخری سیریز تو ہم اگلے مہینے کر لیں گے. اس کا مطلب کیا ہے کہ پورا سال چھٹی، پورے سال ہمیں کنیکٹڈ رہنا ہے، اپنے لیول پہ بھی، بچوں کے لیول پہ بھی، فیملی لیول پہ بھی. انشاءاللہ یہ کوشش کریں کہ صدقہ جاریہ ہو، مسجد کے لیے بھی، انتظامیہ کے لیے بھی، ہم سب کے لیے، کہ یہ چیز کو ہم کریں. اور انشاءاللہ بھی ہم دعا کریں گے. وہ دعا ایک چیز ریکویسٹ کرنی، دیکھیں ہم نے مسجد اقصیٰ پہ آج بڑی خاص بات کی ہے، اس کی تاریخ بھی تھوڑی سی سمجھی، بڑی اہم جگہ ہے ہمارے لیے. ہم کچھ نہیں کر سکتے، دعا کریں ان لوگوں کے لیے. اور دوسری چیز، جو مینز ہیں، اگر ہمیں جہاں ریلائبل سورسز ہیں تو ان سے ہم کنٹریبیوشن کریں. ابھی تو کوئی ایڈ جا ہی نہیں رہی وہاں پہ، سنکشنز کی وجہ سے بند کیا ہوا ہے، لیکن جو لوگ لگے ہوئے اس کوشش میں، ان کی یہ کہ بھائی جتنا جمع ہو جائے وہ جیسے ہی کھلے موقع ملے تو فوراً لے کے پہنچے. تو اللہ ہمیں نیت پہ بھی ثواب دیں گے اگر ہم اس میں کچھ حصہ بن سکتے ہیں. جیسے مسجد عائشہ کا جو، ویسے تو آپ کوئی بھی آرگنائزیشن ہے جو جمع کر رہی ہے اور ریلائبل ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں. مسجد عائشہ جن کے پلیٹ فارم سے مسجد عائشہ جمع نہیں کر رہی، مسلم ایڈ جو ہے فلسطینہ کے لیے، غزہ کے لیے جمع کر رہے ہیں خاص طور پہ، تو ادھر آپ اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ دعا تو ہر بندہ کر سکتا ہے، ہر نماز کے بعد راتوں کو دعا کر لیں. آج ہم دوسرے حل ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہم حل کیسے ڈھونڈیں گے.
اللہ سے تعلق کے بنانے کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے سارے معاملات کے اندر. اور ایک چیز اگر ہمیں سیکھنی ہے تو ہم ان سے سیکھ سکتے ہیں. بلکہ لوگ شیئر تو کرنے کو بہت سی چیزیں شیئر کر رہے ہیں, لیکن جو میں نے ایک چیز دیکھی, اب وہ پیغام سچ تھا نہیں تھا, لیکن وہ لگنے والا پیغام تھا. انہوں نے کہا کہ ہمارے پہ جنازہ نہیں پڑھو, مسلم امت کے اوپر جنازہ پڑھو کہ وہ سو رہی ہے, وہ مری ہوئی. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ایمانی لحاظ سے وہ تو جو جا رہا ہے وہ جنت میں انشاءاللہ. ہم اپنا پارٹ کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں, ساری چیزیں تو ہماری چل رہی ہیں, دعا کم سے کم جو کر سکتے ہیں وہ کر رہے نہیں کر رہے. باتیں تو ہر کوئی کر سکتا ہے, سٹوریز بھی ہر کوئی شیئر کر سکتا ہے. دعا جو ہم اللہ سے کر سکتے ہیں کہ اللہ کے سامنے ہم اور اپنی عبادت کو پورا کریں تاکہ تعلق اللہ سے بنے. نماز جو معراج مومن ہے وہ ہر حالت میں نہیں چھوٹنی چاہیے ہماری, تو اس کی پابندی کر لیں انشاءاللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ بھی دعا کریں گے. اور ایک ہمارے ساتھی ہیں, بھائی ہیں, معاشتہ میں غالباً رہتے ہیں, ان کے والد کا کل انتقال ہوا, اور میری ان سے فون پہ مختصر سی بات ہوئی. وہ سفر پہ تھے, والد کے جنازے کے لیے جا رہے تھے تدفین کے لیے پاکستان. تو میں نے ان سے ایک وعدہ کیا تھا یہ کہ ہم انشاءاللہ آج درس کے بعد ان کے لیے دعا بھی کریں گے. ان کے لیے بھی ہم دعا کر لیں, اور باقی جتنے بھی بیمار ہیں, جو پریشان ہیں, اور خاص طور پہ جو مسلمان اور بھائی بہن جس وقت پریشانی کی حالت میں غازہ میں اور دنیا بھر میں جہاں بھی, سودان میں اس وقت بہت برے حالات ہیں, اور دنیا بھر میں ہم پتہ ہے کہ مشکلات حالات ہیں, سویڈن میں بھی لوگوں کے جو, ہم سب کے نام انشاءاللہ دعا کریں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والحمد للہ من الشاہدین. اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما. اللہم اہدنا واہد بنا وجعلنا سببا لمن اہتدى. یا اللہ یا ارحم الراحمین, یا اول الاولین یا آخر الآخرین, یا راحم المساکین, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك عبدك محمد صلى الله عليه وسلم, ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك عبدك محمد صلى الله عليه وسلم, وأنت المستعان وعليك البلاغ, ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاک اللہ انشاءاللہ. دو ریکویسٹ ہے آپ لوگ سے انشاءاللہ جو ہم بار بار کہتے ہیں. ایک تو یہ کہ ہمارا جو واٹس ایپ گروپ ہے, تاکہ ساری اپڈیٹ ملتی رہے آپ لوگ سب کو بھی, ٹائم ٹیبل ہو یا منتھلی درس ہو اور کوئی انفارمیشن ہو, چاہے کنٹریبیوشن کے حساب سے ہو, غازہ کے بارے میں کوئی بھی, تو وہ واٹس ایپ گروپ بہتر ہے کہ بھائی کیو آر کوڈ جو ہیں ساری جگہوں پہ لگے ہوئے ہیں, اس کیو آر کوڈ آپ سکین کر لیں, واٹس ایپ گروپ میں شامل ہو جائیں, تو ساری انفارمیشن آپ کو ملتی رہے گی. دوسری جو ہمیں آپ کی ہیلپ چاہیے, جیسے ہم لائیو اسٹریم وغیرہ کرتے ہیں, تو یوٹیوب چینل پہ ہمیں اور سبسکرائبر چاہیے تاکہ ہم ایزیلی جو ہمارے آبسٹیکلز ہیں وہ دور ہو جائیں. تو اس کے لیے بھی انشاءاللہ کیو آر کوڈ مسجد میں چند طرف لگا ہوا, تو اس کے اوپر بھی سبسکرائب کر لیں, لوگوں کو بھی انشاءاللہ اس پہ انکریج کریں, تو جتنا ثواب میں حصہ لیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر. جزاک اللہ خیر. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.